محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے جمعے میں زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی کیا وعیدیں ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اپنے مال کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور زکوٰۃ کو اس کے حقوق کے ساتھ اپنی زندگیوں کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ زکوٰۃ ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے بعض بدنی عبادتوں کو ہم پہ فرض کیا ہے، بعض عبادتیں جو ہم پہ لازم ہے، کمپلسری ہے، چاہے ہم کسی بھی حال میں ہوں، جیسے نماز ہے۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جو بدنی اور مالی دونوں ہیں، وہ استطاعت کے بعد ہم پہ لازم ہوتی ہے، جیسے حج ہے۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جو جسمانی طور پہ ہم ادا تو کر رہے ہیں، جسمانی طور پہ یعنی بدنی طور پہ ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، اور وہ ہم پہ ہر سال میں ایک مرتبہ مہینے بھر کے لیے فرض کی جاتی ہے، جیسے رمضان کے روزے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر مال دیا ہے تو مال کا ایک حق ہے، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ واجبہ کی شکل میں۔ صدقات و خیرات سے مراد کیا ہے؟ نفلی صدقات، کہ بندہ گاہے بگاہے انسان کیا کرتے گئے؟ صدقات نکالتے گئے، نفلی صدقات اپنی زندگی کے معمولات کے اندر داخل کر لیں۔ اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں وہ چیز جو ہم پہ سال میں ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے کمپلسری کی گئی ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ اگر وہ شرائط پائے جائیں گے تو ہم کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے تو ہم زکوٰۃ دینے والے لوگوں میں شامل تو نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم دینا چاہیں تو ہم کو اللہ ثواب دے دے گا۔ یہ دونوں چیزیں سمجھنی پڑے گی، کیونکہ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو دینا اگر کوئی بھی چاہے، انسان اپنے مال میں سے 2.5% نکال دے صدقے کی نیت سے، تو زکوٰۃ ہی کی نیت سے نکال دے۔ اگر اس پہ زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ نکال دے تو اللہ اس کو ثواب دے دے گا، لیکن اس میں فرض نہیں ہوئی ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم روزے رکھاتے ہیں نا، عادت دلوانے کے لیے۔ بعض ماں باپ حج کے لیے لے جاتے ہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حج کے لیے، اس پہ حج فرض ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ حج فرض نہیں ہوا ہے، لیکن ہم حج کے لیے ساتھ میں لے جا گئے۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو اپلائی کر رہے ہیں، وہاں ہم نہیں پوچھ رہے کہ یہ فرض ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جب مال کا معاملہ ہے تو مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو میں کیوں دوں؟ ٹھیک ہے، آپ نہیں دیں گے، آپ کی پکڑ نہیں ہے کیونکہ آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ نکال دیں گے تو آپ کا وہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ گندگی سے پاک ہو جائے گا، اللہ اس کا اجر آپ کو دے دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک اللہ آپ کو اتنا دے دے کہ آپ دینے والے بن جائے، واقعتاً آپ پہ فرض ہو جائے۔ تو انسان کی نیت کے حساب سے اس کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کن شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے؟ کیونکہ پچھلے ہفتے ہم یہ بات سن چکے کہ کن کو زکوٰۃ دینی ہے۔ 8 مصارف ہم نے سنے تھے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کے مطابق آیت نمبر 60 ہے، جا کے آپ پڑھ لیجئے، جو بھول گئے ہو یا یاد نہ گئی ہو وہ 8 جگہوں پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کن شرطوں کے ساتھ نکلے گی؟ یہ شرائط باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو کیا ہے؟ صحیح طریقے سے نماز نہیں ہوگی، جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ آپ مسلمان۔ دوسری چیز، آپ آزاد ہو، یعنی اگر کوئی غلام ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی غلام ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ آزاد ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو یا نہ ہو۔ ہاں، عاقل اور بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے، یعنی اگر آپ عاقل اور بالغ ہے تو بھی آپ پہ زکوٰۃ، اگر آپ کے پاس مال ہے تو بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ آپ عاقل اور بالغ نہیں ہیں
یعنی کوئی چھوٹا بچہ ہے بچپن ہی میں مالدار بن جائے, وراثت میں مال مل جائے, تو اس کے جو بڑے ذمہ داران ہیں ان کو اس مال میں سے کیا کرنا ہے, زکات نکالنی ہے. تو عاقل اور بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے, عاقل اور بالغ ہو یا نہ ہو دونوں کنڈیشن میں اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کو زکات دینی پڑے گی. بات سمجھ میں آئی؟ پھر سے دوہراؤں, مسلمان ہونا, آزاد مسلمان ہونا, ٹھیک اسی طریقے سے عاقل اور بالغ ہو یا عاقل اور بالغ نہ ہو دونوں کنڈیشن میں اگر آپ کے اوپر زکات فرض ہے تو آپ کو زکات نکالنی ہے, مرد ہو یا عورت ہو. ہاں ایسا نہیں کہ عورت کے مال میں سے بھی مرد ہی نکالے گا. اگر عورت کما رہی ہے, عورت کا کیونکہ آج کماتی ہے نا, انڈیپینڈنٹ ہے عورت کو عورتیں جو ہے, خواتین جو ہے, ان کے پاس بھی مال ہوتا ہے تو ان کے مال کی زکات وہ اپنے مال میں سے نکالے گی, اس کے اوپر بھی زکات فرض ہے, اس کے اوپر بھی زکات فرض ہے. آدمی کے مال کی زکات آدمی کے اوپر فرض ہے. ہاں اگر عورت آدمی کی کفالت میں زندگی گزار رہی ہے, اس کا الگ سے اپنا مال نہیں ہے, تو اس کے سونے چاندی تو جو اگر نصاب تک پہنچا ہوا ہے تو پھر آدمی نکالے گا اس میں. سمجھ آئی بات؟ یہاں تک سمجھ میں آئی؟ چلیے آگے چلتے ہیں, اس کی دلیل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا. عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے کہ بعث معاذ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کس کو؟ حضرت معاذ ابن جبل کو. کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ عنہ الى اليمن فقال ادعوهم الى شہادت اللہ الہ الا اللہ. امام سب سے پہلے ان کو کس چیز کی طرف بلانا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ, یعنی یہ مسلمان ہو جائے, اسلام کی طرف ان کو بلانا ہے. یعنی آپ دیکھیں اسلام سے پہلے زکات کا حکم نہیں دیا جا رہا, تو مسلمان ہونا کیا ہے؟ کمپلسری ہے. تو کہا کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاؤ, اللہ کی وحدانیت, رسول اللہ کی رسالت کی طرف ان کو دعوت دو. جب اس کو مان لے, جب اس کو یہ تسلیم کر لے, فعلیم ہوں فاطا ہوں, اس کی اطاعت کر لے, اس کو مان لے, اس کو تسلیم کر لے, تو ان کو بتاؤ فعلیم ان اللہ قد فرض علیہم خمس صلوات فی کل لیل و نہار, اللہ رب العالمین نے 5 ٹائم کی نمازیں ان پہ فرض کی, یہ بھی ان کو بتاؤ. معلوم پڑ رہا ہے کہ نماز کے بعد, اسلام کے بعد سب سے پہلا آرڈر نبی کیا دے گئے؟ نماز کا, کہ نماز کی تعلیم ان کو دو. اور جب اس کو بھی مان لے تو ان کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مالوں کے اندر ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ, اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے. صدقہ فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکات فرض کی ہے. اسی جس صدقے کے ساتھ فرض آ جائے وہ کیا ہے؟ زکات ہے. پچھلے ہفتے یہ بات آ چکی ہے کہ جس صدقے کے ساتھ بھی فرض کا لفظ آ جائے وہ کیا ہے؟ زکات ہے. تو عربی میں بولے صدقہ لکھا ہے, زکات تو نہیں ہے, ہاں, لیکن فرض لگا کے اس کو کیا بنا دیا گیا؟ صدقے کو زکات. کیونکہ انما الصدقات للفقراء, قرآن کی آیت میں بھی اللہ نے صدقے کا لفظ استعمال کیا, لیکن آیت کریمہ کے اندر صدقے سے مراد کیا ہے؟ زکات. چنانچہ کہا کہ ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ, کہ اللہ نے ان کے اوپر صدقہ فرض کیا, یعنی زکات فرض کی ہے. کس چیز میں؟ فی اموالہم, ان کے مالوں میں, ان کے مالوں میں. تؤخذ من اغنیاہم, ان کے مالداروں سے لی جائے گی, یعنی جن کے پاس مال ہے, جن کا مال نصاب تک پہنچا ہوا ہے, ان سے لی جائے گی. وترد علی فقرائہم, اور ان کے غریبوں میں دی جائے گی, ان کے غریبوں میں دی جائے گی. معلوم پڑ رہا ہے کہ جس علاقے سے زکات لی جائے اسی علاقے میں زکات کا خرچ کرنا افضل ہے. یہ افضل ہے, لازم نہیں ہے. لازم اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس علاقے میں تمام کے تمام لوگ زکات دینے والے ہو تو آپ کس کے اوپر خرچ کریں گے؟ تو وہ دوسرے علاقے میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے, دوسرے ملک میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے, لیکن افضل چیز کیا ہے کہ جس علاقے سے زکات لی جا رہی ہے اسی علاقے میں زکات خرچ کی جائے. خلیفہ وقت جہاں سے لے وہاں پہ خرچ کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی نے اسلام پہلی شرط, دوسری شرط مال کا نصاب تک پہنچنا, تیسری شرط انسان کے لیے عاقل اور بالغ کی کوئی شرط یا مرد اور عورت کی کوئی شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ مطلقاً ہر اس شخص کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی جس کا مال نصاب تک پہنچ گیا ہے, جس کا مال نصاب تک پہنچ گیا ہے. تو معلوم کیا پڑا کہ مسلمان ہونا, آزاد ہونا, عاقل اور بالغ ہو یا عاقل اور بالغ نہ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اس کے اوپر زکات
اگر مال نصاب تک پہنچ گیا ہے تو زکات فرض ہو جائے گی، زکات فرض ہو جائے گی. آگے چلیے، ابھی یہ تو ایک مال نصاب والی جو بات ہے، اس کے ساتھ ایک کنڈیشن اور ہے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھے گئے. اس کے ساتھ ایک اور کنڈیشن کیا ہے کہ اس سال کے اس مال کے اوپر جو آپ کے پاس ہے اس پہ 1 سال گزر چکا ہو، یعنی 1 سال سے آپ کے پاس ہے، سیونگ ہے. اب دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے. ہاں، اگر ہر کمائے ہوئے مال پہ کہ آج آیا ہے آج ہی زکات نکالو ایسا آرڈر دے دیا جاتا تو بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا. تو ایک سسٹم بنا دیا گیا کہ سال میں ایک مرتبہ ایک صدقہ خیرات تو آپ کو نکالنا ہی ہے، نفلی صدقہ، جب آپ نکالنا چاہے جب نکالیے، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں کے مالداروں میں جن کے اوپر زکات فرض ہو گئی ہے ان پہ اللہ نے لازم کر دیا کہ سال میں ایک مرتبہ ان کو زکات نکالنی ہی نکالنی. اگر نہیں نکالو گے تو پکڑ ہوگی. جیسے پچھلے جمعے میں ہم اس کی وعیدیں سن چکے. آئیے اب دیکھیں سال کا گزرنا یہ دوسری شرط ہے ان شرائط کے ساتھ جو پیچھے ہم نے حدیث میں سنی. ان شرائط کے ساتھ دوسری شرط، بنیادی دوسری شرط کیا ہوئی کہ سال گزر جائے، یعنی مال نصاب تک پہنچے، پہلی شرط. اور دوسری شرط اس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے، 1 سال گزر جائے. اب ہم دیکھیں گے نصاب کیا کیا انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے. پہلے یہ حدیث سنیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاد مالا فلا زکات علیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ. جو شخص استطاعت تک پہنچ جائے کہ اس کے مال میں زکات فرض ہو چکی ہے، یعنی نصاب کو پہنچ گیا ہے، اب وہ زکات دے گا کب؟ حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس مال پہ 1 سال گزر چکا ہو. اس مال پہ 1 سال گزر چکا ہو، یعنی 1 سال سے آپ کے پاس ایک مال پڑا ہوا ہے. اب اس مال میں سے ہم زکات نکالیں گے. کتنا نکالیں گے؟ 2.5، یعنی 2.5%، 2.5%، جس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس جو بھی اماؤنٹ ہے نا، آپ کو اگر زکات معلوم کرنی ہے، سمپل میتھڈ، ایک دم آسانی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی آپ کے پاس 5 لاکھ روپے، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے، ہاں آپ دیکھ رہے اس کا آپ نے حساب لگایا، آپ کو پتا چلا کہ نصاب تک پہنچ گیا ہے، نصاب تک پہنچ گیا ہے. اب آپ کیا کیجئے، اس اماؤنٹ کو جو آپ کے پاس ہے کیش کی شکل میں ہو یا سونے کی شکل میں ہو یا چاندی کی شکل میں ہو، اس اماؤنٹ کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیجئے. کس سے؟ 40 سے، 40 سے اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے، تقسیم کر دیجئے اس کو 40 سے. آپ کے پاس اس کا 2.5% آ جائے گا. آپ کے پاس اس کا 2.5% آ جائے گا. یا ایک اور طریقہ ہے، تھوڑا سا کچھ لوگوں کو سمجھ میں شاید آئے یا نہ آئے. کیلکولیٹر ہم استعمال کرتے ہیں موبائل میں کیلکولیٹر ہوتا ہے. کیلکولیٹر میں آپ لکھیے وہ اماؤنٹ لکھیے، اس کے بعد آپ اس میں مائنس دبائیے، مائنس 97.5% دبا دیجیے. از اکول ٹو نہیں دبانا، پرسنٹ کا جو سائن ہوتا ہے نا، پرسنٹ کا سائن دبا دیجیے. 2.5%. دونوں کنڈیشن میں سے پہلی والی کنڈیشن زیادہ کیا ہے، آسان ہے کہ آپ اپنے اماؤنٹ کو سے ڈیوائڈ کر دیجیے، آپ کے پاس 2.5% ایٹومیٹکلی اماؤنٹ نکل آئے گا کہ اتنا اماؤنٹ آپ کو زکات میں. یہ ایک سسٹم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تم اس مال کے اوپر کیا کرو، زکات نکالو. بنیادی طور پہ 2 بنیادی شرط ہوئی، مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، وہ تو ایک اپنی جگہ لازم ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کے زکات نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ 2 شرائط ہم ذہن میں رکھیں. ایک کیا ہے؟ مال کا نصاب تک پہنچنا، اور دوسری شرط اس مال پہ 1 سال کا گزر جانا. سمجھ آئی بات؟ آگے چلیے. کہتے ہیں ایک اور بنیادی چیز، زکات کے قبول ہونے کے لیے ایک شرط ہے. یہ تو ادا کرنے والی شرط ہوئی نا کہ بھائی آپ کو اس کنڈیشن کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے. زکات قبول ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا، اس کے لیے ایک بنیادی شرط ہے. تو بنیادی شرط کیا ہے کہ آپ حرام مال میں زکات نہ دیں. حرام مال یعنی حرام کمائی نہ ہو آپ کی. اگر آپ حرام صدقہ زکات نکال رہے تو اس کی کوئی ویلیو اللہ کے نزدیک نہیں ہے. آئیے وہ حدیث بھی سنتے چلتے ہیں. حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی سے سنا ہے
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل لا يقبل صلاة بغیر طہور، اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا ہے جب تک بندہ پاک و صاف نہ ہو، پاک و صاف جب تک نہ ہو جب تک نماز قبول نہیں کرتا ہے، ولا صدقة من غلول، اور صدقے کو حرام مال سے اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ حرام مال لاکھوں کا خرچ کیجیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ایک کھجور آپ حلال مال سے، حلال اور اپنے جائز کمائی سے اللہ کے راستے میں صدقہ کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمر، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اگر ایک کھجور کے بدلے کیوں نہ ہو۔ معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک کھجور اگر بندہ حلال کمائی سے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ اس کو قبول کرے گا اور بندے کو جہنم سے کیا کرے گا؟ آزاد کر دے گا انشاءاللہ۔ وہ ایک کھجور آپ کے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن حرام مال سے آپ پہاڑوں کے برابر صدقہ دے دیجئے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ صدقات و خیرات کے قبول ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس مال کا کیا ہونا چاہیے؟ وہ مال حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، حلال مال ہو جس میں ہم صدقات و خیرات اور زکوٰۃ نکالے۔ اب آئیے وہ چیزیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کئی چیزوں پہ فرض ہے، جیسے جانوروں پہ فرض ہے، ہاں کئی چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بنیادی طور پہ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم تین چیزیں ہم دیکھیں گے، ایک سونا، چاندی اور کیش، ٹھیک ہے۔ اب باقی اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ خصوصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ آگے انشاءاللہ پوچھ سکتا ہے، یا بڑے بڑے علماء ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں ہم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ و عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ سنیے پہلے حدیث سنیے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ من کل 20 دینارا فصاعدا نصف دینار ومن الاربعین دینارا دینارا۔ یہ حدیث ہے، اس کے اندر دینار کا تذکرہ، دینار اور درہم یہ دو کرنسی چلتی تھی اس زمانے میں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے جہاں پیپر کرنسی ہے، اور ابھی تو اور بھی افسوس ہو گیا ہے، کیش لیس ہو گئے۔ ہاں ہم سبھی داخل ہو، میں بھی داخل ہوں، آپ بھی داخل، کیش لیس ہو گئے، ہم بینک میں پڑا ہوا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ اسکین کر رہے، پے کر رہے، ہم کو احساس نہیں ہوگا کہ کتنا ہم پے کر رہے۔ یہ کہاں سے کس طریقے سے سیلریز اور دیگر چیزیں بندے کے پاس آ رہی ہے اور جا رہی، پتہ نہیں چلتا، اس کو پتہ نہیں، لیکن جب گن کے دیتا تھا تو پتہ چلتا تھا، گن کے دیتا تھا تو احساس ہوتا تھا۔ اب یہ گننے والا بھی جو تھا یہ پیپر کرنسی تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ پڑھیں گے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی تھی اس ٹائم پہ لوگوں نے پیپر کرنسی جو نوٹس تھے اس کو جلا جلا کے ناشتے بنائے تھے، ہاں کوئی ویلیو نہیں، اس سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ جب جنگیں سٹارٹ ہوتی ہے تو ان پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ کس چیز کی ویلیو ہوتی ہے؟ سونے کی، چاندی کی۔ آج چاندی کی بھی بہت ویلیو ہے، چاندی کا دام دیکھے کتنا اوپر جا رہا ہے۔ چائنا نے روک لیا چاندی کا ایکسپورٹ کرنا، اس کو کم کر دیا، تو چاندی مہنگی ہو گئی، چاندی مہنگی ہو گئی۔ تو سونا اور چاندی کی ہی کرنسی چلتی تھی۔ جب مسلمانوں کے سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے تو مسلمانوں نے حکومتیں کی ہے دنیا کے اندر، دنیا کے اندر۔ آج یہودیوں نے کیا کیا؟ پورا سونا 90% سونا یہودی اپنے اندر کنٹرول کرتے۔ دنیا میں جو گھوم رہا ہے اس میں سے 10% میں سے 5% مالداروں کے پاس ہے، جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں ان کے پاس ہے۔ اب 5% سے میں 5% بھی زیادہ بول رہا ہوں، جو عوام کا تمام لوگوں کا ملا کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ حال ہے۔ اب اس زمانے میں کیا چلتے تھے؟ دینار اور درہم۔ اب جب دینار اور درہم سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے تو یہ سونے اور چاندی کے سکے کی وجہ سے کیش کا معاملہ جو آج ہمارا پیپر کرنسی ہے اس کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو قرآن حدیث کے اندر، اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ اب چونکہ یہ کیش ہمارے زمانے کی کرنسی ہے، اب اس زمانے میں سونے اور چاندی کی کرنسی چلتی تھی، تو اب کیش کو ہم کس کے حساب سے جوڑیں گے؟ سونے اور چاندی کے حساب سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو پہلے حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کان یاخذ من کل 20 دینارا،
ہر 20 دینار میں سے 20 دینار دینار کس کا ہوتا تھا؟ سونے کا. درہم چاندی کا. یہ ذہن میں رکھیے گا. 20 دینار میں سے زکات لی جاتی تھی. رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے. کتنی لیتے تھے؟ کان یاخذ من کل 20 دینارا نصف دینار, آدھا دینار زکات لیتے تھے. آدھا دینار زکات لیتے تھے. کتنے میں سے؟ 20 میں سے. آگے کہتے ہیں وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ, اور 40 دینار میں سے کتنا لیتے تھے؟ دینارن یعنی 1 دینار, یعنی 1 دینار. اب آپ دیکھیے 40 دینار میں سے کتنا لے گئے؟ 1. 20 میں سے کتنا لے گئے؟ آدھا. اب 20 کو ڈیوائڈ کیجئے آپ 40 سے, ہاں آدھا دینار آ جائے گا آپ کے پاس. یہی وہ 2.5% ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں آپ کے پاس یہ آٹومیٹکلی یہ کوانٹٹی آ جائے گی, یہ فگر آ جائے گا آپ کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 20 دینار میں نصف دینار اور 40 دینار میں 1 دینار. سمجھ آئے گی بات؟ اب دیکھیں دینار سونے کا ہوتا تھا جس کی مقدار بتائی گئی 20 دینار, یعنی 20 دینار کے اوپر زکات لی جاتی تھی. 20 دینار کے اوپر زکات, جس کے پاس 20 دینار ہوتا تھا وہ زکات دیتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ میکزیمم لوگ زکات دینے والے تھے, کیونکہ اس زمانے میں 20 دینار ہونا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں تھی. یعنی اگر 1-2 بھی جمع کر کے تو سال بھر میں ہو ہی جائیں گے, 20 سے زیادہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب میکزیمم لوگ زکات دینے والے تھے. مسلمان مالدار قوم تھی, غریب فقیر قوم نہیں تھی. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مالدار شخصیت تھے, لیکن مال رکھتے نہیں تھے اپنے پاس, یہ الگ بات. نبی کے پاس مال آتا صبح سے شام تک صدقہ خیرات دے کے ختم کر دیتے, یہ نبی کی خاصیت ہے. تو کہا کہ 20 دینار جب ہوتا تھا تو نصف دینار زکات دینی پڑتی تھی, اور جب 40 ہوتے تھے تو ایک دینار. اب 20 دینار کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ 7.5 تولہ. 7.5 تولہ, جس کو آج ہم اپنی زبان میں 7.5 تولہ کہتے ہیں. لیکن اگر اس زمانے کے آپ تولے کو دیکھیں تو وہ بھی تھوڑا بڑا ہوتا تھا. ابھی ہمارے 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے نا. اس زمانے بیان کیا, بعض اہل علم نے 12 گرام کا بیان کیا ہے. اب 12 کے حساب سے اگر آپ لگائے, 12 کے حساب سے اگر آپ نکالے تو آپ کو پتا چلے گا کتنا نکلے گا. 85 اور 87 گرام, 2 قول ہے. ایک قول ہے 85 گرام کا. 85 گرام کتنا ہو گیا؟ 8.5 تولہ ابھی کے حساب سے. اور 87 گرام یعنی 87. اب 87 بڑا ہے تو ہم کس کو لے لیں گے؟ چھوٹے والے کو. 85 کو لیں گے, کیونکہ اب 85 اگر 87 کو آپ لیں, نہیں سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آ گئی؟ آپ 87 والے کو آپ لیں گے تو 85 والے بولیں گے ہم کیوں زکات دیں؟ سمجھ آئی؟ کیونکہ سونے کا 1 گرام بڑا قیمتی ہوتا ہے. ہاں تو کہا 85 گرام اور 87 گرام, 2 قول ہو گئے اہل علم کے. تو اب اہل علم کے 2 قولوں میں سے آپ کون سا لیں گے؟ ایک چھوٹا والا 85 گرام. تو 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے یا اس کی قیمت ہے تو اس کے اوپر زکات فرض ہو گئی. ایک چیز. دوسری چیز, اس پہ سال گزر چکا ہے. یہ 2 چیزیں اگر اس کے پاس ہو چکی ہے اس کو زکات دینی ہے, اس کو زکات دینی ہے. اب دیکھیں ایک اور چیز میں یہاں بولتا چلوں کہ ہمارے یہاں کیفیت کیا ہے کہ ہم بعض لوگ مکس کرتے, سونا چاندی کو مکس کر لیتے. نبی سے اس قسم کا عمل ثابت نہیں ہے. اگر آپ کا 5 تولہ ہے ہاں اور چاندی آپ کے پاس 40 تولہ ہے, 52.5 تولہ پہ زکات فرض ہو گئی نا. نہ چاندی پہ فرض ہو گئی نہ سونے پہ فرض ہو گئی. تو کیا کرتے اس کو؟ دونوں کو ملا لیتے. اب بولے دونوں کو ملا کے قیمت نکال دیتے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ سونے اور چاندی کو مکس کریں. اس کا کوئی ثبوت نبی کے زمانے میں. نبی نے دونوں کا نصاب الگ الگ بیان کیا, سونے کا الگ, چاندی کا الگ. کس کو ملا سکتے ہیں؟ کسی چیز کو ملا سکتے؟ ہاں ملا سکتے. آپ کیش کو ملا سکتے, سونے کے ساتھ ملائیے یا چاندی کے ساتھ ملائیے. اور بہتر یہ ہے کہ چاندی کے ساتھ ملائیے. بہتر کیا ہے؟ کیونکہ چاندی کیا ہوتی ہے؟ سستی ہوتی ہے. سمجھ آئی بات؟
تو چاندی کے ساتھ ملائیے، اور کیش اور چاندی جو تولا، جتنے تولے آپ کے پاس ہے، یہ دونوں چیزیں اگر سال بھر سے آپ کے پاس رکھی ہے اور دونوں کو ملانے کے بعد اتنا آپ کا اماؤنٹ ہو جاتا ہے کہ 52.5 تولہ سے اوپر نکل جائے، تو پھر آپ کو زکات دینی چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ اب زکات ادا کرنے کے 2 طریقے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو ریکارڈنگ ہو گئی ہے، آپ پھر سے سنیے گا، سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ میں پھر سے بتاؤں گا، ٹائم نہیں ہے. ایک اور چیز، زکات ادا کرنے کے 2 طریقے. جیسے آپ کے پاس سونا ہے، یا تو آپ کے پاس 10 تولہ سونا ہے، آپ کو 2.5% اس میں سے زکات نکالنی ہے. آپ 2.5% کے اماؤنٹ کے برابر سونا بیچ کر اس کو ادا کر دیجیے زکات. ایک طریقہ تو یہ ہوا، کیونکہ کوئی لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم ادھاری میں زندگی گزار رہے ہیں، مال نہیں ہے، سونا بیچ کے زکات دو. بہانے مت بناؤ، بہانے مت بناؤ. کوئی امپورٹنٹ کام آ جائے تو ہم بیچیں گے نا وہ سونے کو. اس سے امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے؟ سونا بیچ کے زکات دو، کیونکہ وہ مال کل آپ کے لیے جہنم کے عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس کو بیچیے اور بیچ کے زکات دیجیے. اور اگر آپ واقعتا نہیں دے سک رہے، یعنی آپ کے پاس مال نہیں ہے، تو اگر آپ بیچ کے دیں گے تو ایک وقت کے بعد زکات سے نیچے آ جائے گا، وہ زکات سے نیچے آ جائے گا. یا تو پھر آپ یہ کیجئے کہ وہ سونے کی اماؤنٹ نکالیے جو وقتی اماؤنٹ ہے، جو اس ٹائم پہ اماؤنٹ چل رہا ہے، یعنی جو موجودہ بھاؤ ہے، اس کے حساب سے آپ اماؤنٹ نکالیے اور اس کا 2.5% زکات کیش سے نکال دیجیے. یعنی کیش میں بھی آپ زکات نکال سکتے ہیں سونے کی، اور سونے کو بیچ کے بھی سونے کی زکات نکال سکتے ہیں. دونوں کنڈیشن کیا ہے؟ صحیح ہے، دونوں کنڈیشن صحیح ہے. چنانچہ معلوم پڑا کہ زکات کسی بھی حال میں ہم کو کیا ہے؟ ادا کرنی ہے، اگر ہم پہ زکات فرض ہو گئی ہے تو. اب کیش کا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اگر 5 لاکھ 10 لاکھ کیش، 5 لاکھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سونے کا بھاؤ بڑا ہوا ہے، تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا حساب لگانا چاہیے چاندی کے بھاؤ سے. جب آپ چاندی کے بھاؤ لگائیں گے آپ زکات تک پہنچ چکے، آپ زکات دینے کے مستحق ہو چکے. تو ہم کو بچنا ہوتا ہے تو ہم سونے کو چوز کرتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلیے آگے چلتے. چاندی کی، سونے کے سمجھ میں آ گئی، آگے چلیے. چاندی کی زکات. چاندی کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں قال لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقۃ ولیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقۃ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 52 تولے کا نصاب ہمیں دیا ہے چاندی کا، کہ اگر کسی کے پاس 52 تولے سے کم ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے. لیکن پھر مسئلہ وہی آتا ہے کس کا؟ کہ اس زمانے کا تولہ کیا تھا؟ بڑا تھا، اس زمانے کا تولہ چھوٹا ہے. پھر مسئلہ وہی آتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایگزیکٹ جو وزن آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ 52 تولہ، جس کو اس زمانے کے حساب سے اگر ہم لگائیں تو آپ گرام یاد رکھیے، گرام، تولہ بھول جائیے. آپ اگر گرام یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے. 595 گرام چاندی اگر آپ کے پاس ہے، 595 یعنی 600 کو 5 گرام کم، 600 کو 5 گرام کم نا، 595 اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو چاندی کی زکات نکالنی ہے، چاندی کی زکات نکالنی ہے. اب یہ 595 کا جو حساب ہے وہ اس زمانے میں 52.5 تولہ ہوتا تھا، آج نہیں ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اسی لیے اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے تو آپ کو زکات نکالنا چاہیے. اور اگر اتنا کیش ہے، 595 گرام کے برابر آپ کے پاس سال بھر سے کیش پڑا ہوا ہے، تو یہ کیش کی آپ کو زکات نکالنی، یہ کیش کی آپ کو زکات نکالنی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم پہ کیا ہے، یعنی 52 تولہ کے اوپر کیا ہے؟ چاندی میں زکات کمپلسری ہوتی ہے. آگے چلیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں. حضرت علی ابن ابی طالب حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد اقوت لکم صدقۃ الخیل، میں نے تمہارے لیے گھوڑے کے زکات کو معاف کیا. رسول اللہ کہہ گئے، حضرت علی کہہ گئے کہ زکات گھوڑے کی میں نے معاف کیا، وہ رقیق اور غلام کی زکات بھی میں نے معاف کر دی. لیکن آگے سنیں، کہتے ہیں وَلَكِنْ هَاتُهُمُ الْعَشْرِ مِنْ كُلِّ 40 دِرْهَمًا، لیکن چاندی کی زکات تم پہ معاف نہیں ہے. یعنی اگر تمہارے پاس 40 درہم موجود ہے، جس کا وزن کتنا ہوتا ہے 52.5 تولہ، اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکات چاندی کی دینی ہے، یا اتنا کیش آپ کے پاس ہو تو آپ کو چاندی کی زکات دینی ہے. اب دیکھیں چاندی کا کتنا ہو گیا 595 گرام، اور سونے کا 85 گرام. ٹھیک ہے، اب یہ دو چیز ہو گئی، واضح ہو گئی ان کی. اب کیش کا مسئلہ، کیش اگر آپ کے پاس اتنا کیش ہے جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، میں چاندی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چاندی سستی ہوتی ہے. اگر سونے سے بھی آپ حساب لگائیں تو سونے سے بھی حساب لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر چاندی سے لگانا چاہیے، کیونکہ چاندی سے جب ہم حساب لگائیں گے تو زیادہ لوگ زکات دینے والے ہوں گے. اور مسلمان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی مانگنے والے ہاتھ سے کیا ہے بہتر ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے. تو ہم دینے والے بنے، اللہ ہم کو دینے والا بنائے، آمین. مانگنے والا لینے والا نہ بنائے، آمین. تو کہا کہ کیا کرو آپ، سونے اور چاندی کی کرنسی ہے، ہمارے پاس پیپر کرنسی ہے. مصیبت یہ ہے، تو اب یہ مصیبت کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، چونکہ سونے اور چاندی کی کرنسی کی طرح آج ہم پیپر کرنسی کو یوز کر رہے، ہم پیپر کرنسی دے کے سونا خرید رہے. تو یہ پیپر کرنسی کس کے حکم میں آ گئی، سونے اور چاندی کے حکم میں آ گئی. تو اب چاندی سے ہم اس کو کیا کریں گے، اس کا حساب لگائیں گے. اگر ہمارے پاس اتنا کیش ہے جس سے 595 گرام چاندی آتی ہے، ہاں لیٹسٹ بھاؤ کے حساب سے، آج کے بھاؤ کے حساب سے، تو سال بھر سے وہ چیز موجود ہے تو ہم اس کی زکات نکالیں گے. اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے، کیونکہ آج ہمارے یہاں مختلف طریق ہے کمائی کے، پیسہ آتا ہے جاتا ہے، رولنگ میں لگا ہوا ہے. کئی لوگوں کا معاملہ ایسا ہے نا، کئی لوگوں کا معاملہ ہے کہ بھائی ایسا پیسہ آتا ہے یہاں سے ادھر لگا دیتے، ادھر سے ادھر لگا دیتے، ایسا گھومتے رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک اندازہ ہر انسان کے پاس ہے کہ میں نے سال بھر میں کتنا کمایا ہے، سال بھر میں رولنگ میں نے کتنی کی ہے. تو اگر ہم اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا 2.5% حساب لگا کے کیا کرے، نکال دے. اب اس میں اس چیز میں نہ پھنسے کہ بچے گا تب نکالوں گا، یہ شرط ہے یقیناً ہے، لیکن یہ کب ہے کہ جب بھائی لوگوں کے پاس جمع ہوتا تھا. آج لوگوں کے پاس جمع نہیں ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے بینکوں کے ذریعے، یہاں وہاں ہو جا رہا ہے. ہاں، اور بینکوں میں بھی کیا آ رہا ہے، نمبر آ گئے، نمبر ہی ہے نا، وہ کیا ہے، نمبر ختم ہوتے آگے، مائنس ہوتے آگے، ایک وقت کے بعد اتنا بچا ہے، پھر 2 تاریخ 3 تاریخ کو آ گیا، پھر ختم ہو جا رہا ہے 15 20 25 تک. وہ ای ایم آئی والا مسئلہ بھی آپ نے سنے نا جلسے میں. تو یہ مسائل اسی وجہ سے. تو اب یہاں پہ اس بات کو سمجھ لے کہ ہم کیا کریں، ایک حساب لگائے، کہ موٹا موٹا ایک حساب آپ لگا لیں کہ بھائی سال بھر میں اتنا رولنگ ہوا ہے، اتنا میں نے کمایا ہے، اتنا میرے پاس کیا ہے سیونگ ہے. اب اس حساب سے آپ کیا کریں، اس حساب سے 2.5% زکات نکال دے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. اگر دے دیں گے تو کیا ہوگا، گناہ ملے گا. یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں زیادہ کر سکتے آپ، یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنا اچھا ہے. دوسری چیزوں میں زیادتی نہیں کر سکتے. نماز میں کر سکتے 2 کی جگہ 4 پڑھ سکتے، 4 کی جگہ 5 پڑھ سکتے یا 3 پڑھ سکتے. مغرب میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو بولے 3 کی جگہ 4 پڑھ لیتا ہوں. فجر میں صبح فریش ہوں، عشاء میں 2 پڑھ لوں گا، فجر میں 4 پڑھ لیتا ہوں. کر سکتے نہیں کر سکتے، جہاں جو ٹائم میں جتنی فکس کر دی گئی ہے اتنی ہی پڑھنا ہے. اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ مالی عبادت ہے، اس میں ہم بڑھا کر صدقات و خیرات زکات ادا کر سکتے، اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر کسی نے 2.5% یا 3% زکات نکال دی تو گناہ ملے گا، گناہ نہیں ملے گا. 2.5% تو اس کا آدھا ہو گیا. اب جو اوپر دے رہا ہے اس کو بینیفٹ ہے جو اللہ رب العالمین اس کو مزید ثواب دے گا.
تو اب کیش کا معاملہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ کیش یا تو آپ کے پاس اتنی قیمت ہو جس سے چاندی کا نصاب پہنچ جائے، یا اگر اتنی قیمت نہیں ہے، آپ دونوں کو ملا کے دیکھ رہے، چاندی اور کیش کو ملا کے آپ دیکھ رہے اور وہ نصاب تک پہنچ گیا ہے، تو بھی آپ کو زکات نکالنی ہے، تو بھی آپ کو زکات نکالنی ہے۔ چاندی اور کیش یا سونا اور کیش دونوں کو ملا کر اگر نصاب پہنچ رہا ہے تو زکات نکالنی ہے۔ سونا اور چاندی مکس نہیں کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ مکس کرنے کی بات میں کہیں جا کے آپ سونا چاندی مکس نہ کر دیں۔ سونے اور چاندی کا الگ الگ نصاب ہے، لیکن کیش کیونکہ سونے کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور چاندی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، تو جس کے ساتھ جڑ کر یہ نصاب تک پہنچ جائے اس کی زکات نکال دیجیے۔ اور آخری چیز دوہرا دوں میں کہ زکات نکالنے کے لیے آپ سونا بیچ کے، چاندی بیچ کے بھی زکات نکال سکتے ہیں اور کیش سے بھی زکات نکال سکتے ہیں، دونوں کنڈیشن جائز ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لے، جو ہمارے یہاں ایک نظام چل پڑا ہے، خاص طور سے لاک ڈاؤن سے چلا ہوا ہے، لاک ڈاؤن اس سے پہلے سے ابھی بڑے بڑے علماء شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ وتعالہ آئی پلس پہ آتے، ان کو بھی آپ سنے جا کے، انہوں نے اس کے اوپر باضابطہ ایک لمبا لیکچر دیا ہے، جو ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں خاص طور سے کٹ کے نام پر، راشن کٹ کے نام پر زکات نکالتے ہیں۔ راشن کٹ کے نام پر جو لوگ زکات نکالتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے، اس کو جا کے سنیں آپ۔ وہ ایک وقتی طور پہ مجبوری تھی، ہاں لوگ یہاں پہ بارش 3-4 دن آئی تھی، باڑھ آ گئی تھی، اس وقت سے یہ سٹارٹ ہوا ہے۔ سب سے پہلے کب سٹارٹ ہوا ہے؟ میرے خیال سے 6-7 سال ہو گئے اس بات کو، جب یہ پورا علاقہ کیا ہے ڈوب گیا تھا بارش سے، 3 دن 4 دن لگاتار بارش آئی تھی، تب لوگوں نے یہاں اسٹارٹ کیا تھا۔ اب تو پورے انڈیا میں لوگ جگہ جگہ کٹس بانٹتے ہیں راشن کٹس کے نام پہ، اور اس کو زکات سے جوڑ دیتے ہیں، لوگ زکات کا پیسہ بھی اس میں دیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، صرف راشن کٹ بانٹنا زکات یہ مناسب نہیں۔ تو مال دے، مال کے ذریعے دے، ہاں زکات دے، مال دینا سب سے افضل ہے، سب سے افضل چیز کہ مال دے دے، اس کو مالک بنا دے، اب وہ جس چیز میں استعمال کرے، وہ جس چیز میں استعمال کرے، اس کا حق ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے ٹوٹے کی طرف سے اللہ رب العالمین سے فرمائے، اور جو باتیں قرآن و حدیث کی ہم نے سنی ہے اس کے مطابق ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے فہم اور منہج کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں اللہ ہم نیکیاں کرتے اس کو قبول فرما لے، اور ہمیں جنت الفردوس کا مستحق